آج میں دنیا کے ایک گلوبل آئیکن کے ساتھ ہوں. دنیا میں کچھ لوگ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آج ان سے ملنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیے اور کچھ ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دیے. کچھ ایسے ایکشنز تھے جس کی وجہ سے نہ صرف جو لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ میرے جیسے لوگ, ان کے دل و دماغ میں بھی شک و شبہات اٹھے, سوال اٹھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سوال ہم ان سے خود آ کے کریں. تو چلا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اصل میں ہیں کون. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایتھن ہاک, جیسن بانڈ, جیمز بانڈ, ان میں سے آپ کا فیوریٹ ایجنٹ کون ہے؟ تو میں نے ٹھک کر کے جواب دیا, ملالہ. آپ ہیں کون؟ آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, بک لکھتی ہیں, رائٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں, یا پھر MI6 اور CIA کے لیے؟ تو آپ نے بہت زیادتی کر دی. نہیں, میں تو زیادتی اس لیے کر دی کیونکہ آپ نے ISI کو مس کر دیا. کیونکہ لوگوں کے مطابق تو میں سب کی ایجنٹ ہوں, کوئی ایسی ایجنسی ہے ہی نہیں جس کے لیے میں کام نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا بڑوں کا نام آخر میں لیتے ہیں, اس لیے میں ISI کا نام نہیں لے رہا تھا, لیکن مجھے پتا ہے آپ ISI کی ایجنٹ نہیں ہے. تو کیوں ایسے ہوتا ہے کہ سارے لوگ آپ کو ایجنٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کوئی بندہ مشہور ہوا ہے, جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, سب کو ایجنٹ کہا گیا ہے. ہم نے عبدالستار ایدھی کو بھی نہیں چھوڑا. کوئی ہمارے ایک آسکر ونر بنتا ہے, ہم اس کو بھی ایجنٹ بولتے ہیں. کوئی ہمارا نوبل پرائز ونر بنتا ہے, ہم اس کو بھی ایجنٹ بولتے ہیں. ہر کوئی لیڈر غدار ہوتا ہے, تو پھر رہ کون گیا؟ اور میں مانتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پاکستانیز یہ اوپینین رکھتے ہیں, یہ بہت ہی ایک مائنورٹی ہے, لیکن ان کی آواز کبھی کبھی سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے اور ہم سب کو لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے بارے میں یہی سوچتا ہے. اور میں اس بات سے ہمیشہ انکار کرتی تھی کہ میرا ملک مجھ سے نفرت نہیں کرتا, میں وہاں پلی بڑی ہوں, مجھے وہاں بہت محبت, بہت دعائیں ملی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نفرت ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے اوپینینز رکھتے ہیں. آئی تھنک لوگ آپ کو شاید ایجنٹ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کسی بہت بڑی پاور نے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کچھ کرتی ہیں لائم لائٹ میں صرف آپ نظر آتی ہیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو وہ نہیں اتنا آگے جا پاتا جتنی آپ جاتی ہیں. اب آپ بچوں کو دیکھ لیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویزم کرتی ہے بٹ وہ کبھی باہر نکل کر نہیں آئی, ان کو نوبیل نہیں ملا. کیلاش ستیارتھی آپ کے ساتھ نوبیل پیس پرائز شیئر کیا, آپ ان کی بہت فین ہیں, بہت ہی بریو انسان ہے وہ, ان کو بہت فیمس ہوئے وہ, لیکن ان کو وہ گلوبل فیم نہیں ملی جو آپ کو ملی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آپ اتنا باہر نکل کے آتی ہیں کہ ملک سے باہر نکل کے آ گئی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے؟ بٹ گلوکار بھی تو بہت زیادہ ہے, اتنے بڑے بڑے سنگر ہیں, ایسا کیوں ہے کہ ہر دفعہ شہزاد رائے ہمیں نظر آتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کیوں انٹرویو کر رہی ہوں, کوئی اور کیوں نہیں انٹرویو کر رہا ہے اس دفعہ؟ آپ ہی کیوں پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کے ساتھ ملتے رہتے ہیں؟ صرف آپ کو ہی کیوں داد ملتی ہے؟ کام تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں. لکی ہوں میں. تو میں بھی شاید لکی ہوں. دیکھیں, نوبیل پیس پرائز کی بات کرتے ہیں, صرف 16% آف دا نوبیل پیس پرائز جو ایوارڈز ملے ہیں وہ صرف خواتین کو گئے ہیں, صرف 16%. اس کے ساتھ ساتھ اس میں 1%, ناٹ پرسینٹ بٹ 1% جس کو ملا ہے جو ٹین ایجر تھا وہ میں تھی. تو اس لیے شاید اس کو زیادہ ریکگنیشن ملی. لیکن میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, سیلیبریٹ کرتی ہوں. بہت زیادہ بچوں کو میں نے سپورٹ کیا ہے جو پشاور کے اسکول کے حملے میں بچے انجرڈ ہوئے تھے, ان کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا تھا UK, ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے. تو سپورٹ اینڈ سالیڈیرٹی تو بہت اہم چیزیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو 1 منٹ کے لیے اٹینشن مل رہی ہے تو دوسرے کو نہیں مل رہی. سب کو ملنی چاہیے, اور یہ عوام کے اوپر ہے, عوام سب کو سپورٹ کرے. ایک بچی جسے سوات میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی, بہت ریزسٹنس آئی, اور ایک بچی طالبان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ میں تعلیم حاصل کروں گی, میں اسکول جاؤں گی. اوبیسلی پھر جو بھی سانحہ ہوا, قسمت آپ کو کہیں اور لے گئی. بٹ جہاں جہاں پر بھی آپ جاتی گئیں, یہ تشدد, یہ جبر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا, یہ بہت ہی افسوسناک تھا. یہ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج تھا. جہاں ملالہ انٹرنیشنل کانفرنس پہ کھڑی ہوتی تھی, بڑی ہو رہی تھی, وہیں پر ہمارا پاکستان کا امیج بھی نیگیٹو بڑا ہو رہا تھا. آپ UN پہ جا کے اسپیچ کرتی تھی, لوگ کہتے دیکھو یہ ملالہ کیا زبردست بچی ہے, لیکن وہاں پر پاکستان کا امیج بھی UN پہ بول رہا ہوتا تھا, نیگیٹو امیج. پھر اتنا بڑا ہوا کہ آپ کو نوبیل پیس پرائز مل گیا, صرف آپ اکیلے کو نہیں ملا. یہ
پاکستان کی نیگیٹو امیج کو بھی نوبیل پیس پرائز ملا ہے. اب آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی نیگیٹیوٹی آپ کے ساتھ بڑی ہوئی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ نیگیٹیوٹی ختم ہو. دنیا سے اتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر ویڈیوز بناتے ہیں کہ پاکستان کتنی زبردست جگہ ہے, کھانے دیکھیں, لوگ دیکھیں, کلچر دیکھیں. آپ کیوں نہیں یہ کر پاتی؟ یہ تمام اچھی باتیں کیوں نہیں بتا پاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی لوگوں سے ملی ہوں, سب نے کہا ہے کہ انہوں نے میری کتاب میں پاکستان کے بارے میں پہلی دفعہ پڑھا اور ان کو اندازہ ہوا کہ کتنا خوبصورت ہے پاکستان, ہمارے سوات اور شانگلے کے علاقے کتنے خوبصورت ہے, اور ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان چلے جائے. اور جب بھی میں نے گلوبل سٹیج پہ بولا ہے, میں نے یہ بات ضرور بتائی ہے کہ جو دہشت گرد ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جن لوگوں نے قربانی دی ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو لوگ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, وہ اصل ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی. تو یہ جو آپ نے نریشن کی, یہ اصل میں صحیح ہے ہی نہیں کہ جہاں میں ہوں تو وہاں پاکستان کا نگیٹو امیج ہے. اکثر تو اٹس ادر وے اراؤنڈ کہ جہاں میں ہوں وہاں پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے. ینگسٹ نوبل پیس پرائز laureate از اے پاکستانی. لوگ پاکستان کے بارے میں اور جانتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہے, وہ امن کے لیے بہت کمیٹڈ ہے, وہ امن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, امن کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. میں ان کو پاکستان میں جو ایکٹیوسٹ ہے, جو لوگ تعلیم کے لیے کام کرے, ان کے بارے میں بتاتی ہوں. تو پاکستان کا تو میں نے ہمیشہ پازیٹیو امیج ہی پورٹرے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری کہانی ہے, جو مجھ پہ گزری ہے, اس کو میں اپنے آپ سے الگ کر ہی نہیں سکتی. میں یہ کر ہی نہیں سکتی کہ میں کہیں جاؤں اور میں کہوں کہ ہمارے ساتھ سوات میں کچھ نہیں ہوا, مجھ پہ حملہ نہیں ہوا. یہ تو ایک حقیقت سے مکر جانا ہے. جب میں سوات میں تھی تو میں ہر ایک بچی کی طرح میری خواہش تھی کہ میں اسکول جا سکوں, اور میں خود کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے ابو سپورٹیو تھے اور وہ ایک اسکول پرنسپل تھے, تو وہ اپنا اسکول چلاتے تھے اور مجھے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. مگر سوات میں دہشت گرد آئے, طالبان, انہوں نے قبضہ کر لیا, انہوں نے پھر اسکول پہ حملے کرنا شروع کر دے اور یہاں تک کہ لڑکیوں کے تعلیم پر پابندی لگا دی. تب میں اسکول نہیں جا سکتی تھی, میں صرف 11 سال کی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ میری جو امید ہے کہ میں ایک دن ڈاکٹر بنوں گی یا اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاؤں گی, وہ کبھی سچ نہیں ہوگا اگر میں اسکول نہیں گئی. تو اس لیے میں ایک ایکٹیوسٹ بنی, میں نے انٹرویوز دیے جہاں پر ہم پیس پروٹیسٹ کر سکتے تھے, جو بھی ہم کر سکتے تھے, ہم نے ہر جگہ پر یہ کہانی لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ سوات میں ملٹری آپریشنز شروع ہوئے اور ہم انٹرنلی ڈسپلیس بھی ہو گئے ہم. اور اس کے بعد جب سوات کو طالبان سے کلیئر کر دیا گیا, اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ صرف طالبان ہی نہیں ہے جو ایک خطرہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے, اور بھی بہت زیادہ مسائل ہے. بچوں کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے, ان کو اسکولوں سے نکالا جاتا ہے, ان کو کام کرنے کے مواقع نہیں فراہم ہوتے. تو میں تو اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی کہ مجھے سوات میں یہ حق ملے کہ میں تعلیم حاصل کر سکوں اور اپنا خواب پورا کر سکوں, اور میری طرح تمام بچوں کو یہ حقوق حاصل ہو. اور طالبان نے اس کو اتنا بڑا خطرہ سمجھا ان کے مشن کے خلاف کہ جب میں 15 سال کی تھی تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا. مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں ہے. وہ ہماری اسکول بس پہ انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی, اس میں زخمی ہو گئی اور 2 بچیاں جو میرے ساتھ بیٹھی تھی وہ بھی زخمی ہو گئی. اور پھر مجھے میرے علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں وہ لے کے گئے, پشاور سے لے کے اسلام آباد اور پھر UK لایا گیا. تو وہ جو پورا ہفتہ تھا جس میں میں انڈیوسڈ کوما میں تھی, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اپنے خوابوں میں تھی, اور جب میں اٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو اب کسی اور ملک میں ہوں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ باہر ملک چلی گئی ہے, اور مجھے نہ تو کسی نے پوچھا, نہ میرا پاسپورٹ تھا, بس میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس ڈاکٹرز کھڑے ہیں, انگریزی میں بات کر رہے ہیں. میرے ابو امی اس وقت ہے ہی نہیں, وہ ان کو انتظار کرنا پڑ رہا تھا ان کے ویزاز کا کہ وہ مجھے جوائن کر سکے. تو 10 دن میں اکیلے UK کے ہاسپٹل میں تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مجھے بتائے کہ ہوا کیا ہے, میں یہاں ہسپتال میں ہوں کیوں. اور میرے گلے میں ٹیوب تھا تو میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ڈاکٹر سے صرف 2 سوال میں پوچھ رہی تھی لکھے, کہ ایک کہ میرے ابو امی کہاں ہیں, خاص طور پر میرے ابو کہاں ہیں, اور دوسرا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, اس ہسپتال کا خرچہ کون کور کرے گا, کہ آئی ڈونٹ ہیو منی. وہ کہتے کہ آپ پریشان نہ ہو. پھر میرے ابو امی آئے, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں مجھ پہ حملہ ہوا ہے اور طالبان ابھی بھی ہمارے جان کو خطرہ ہے.
تو اس لیے میرے ابو امی بھی بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان جائیں گے لیکن جب امن آئے گا اور جب کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم اگلے دن ہی پاکستان واپس جائیں گے. یہاں تک کہ میں نے اپنے ابو امی کو یہ نوٹ بھی بھیجا تھا. میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ ابو امی کو بتا دے کہ میرا فزکس کا بکس وہ ضرور لے آئے کیونکہ میرے ایگزامز آنے والے ہیں اور میں بہت نروس ہوں کیونکہ میں وہ نہیں فیل کرنا چاہتی. تو میں تو پاکستان میں اپنے بورڈ ایگزامز کی تیاری کا سوچ رہی تھی اس وقت ہسپتال میں. لیکن مجھے پھر اندازہ ہونے لگا دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ کہ میرے حملے کی خبر تو دنیا بھر تک پھیل گئی ہے. لوگ آ رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹس مجھ سے میرے ساتھ ملنا چاہتے. مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملالہ کون ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو میں اپنی تعلیم تو جاری رکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے پھر یو کے کی برمنگھم کے ایک اسکول میں داخلہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یو این کی اسپیچ تھی اور وہاں سے ایک گلوبل ایکٹیویزم کی جرنی شروع ہوئی. اور اس کے ساتھ میں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ سب میری کوئی چوائس نہیں تھی. نہ میں پاکستان میں ساتھ میں طالبان کو لائی, نہ میں نے یہ کوئی خواہش کی کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے. مطلب یہ تو بالکل سوچ سے باہر ہے کہ کوئی ایسا سوچے گا بھی کیوں. اور نہ میں نے کبھی یو کے جانے کی خواہش کی کہ میں جاؤں, مجھے کوئی ویزا ملے. نوبل پیس پرائز کے لیے تو آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے ملے گا. سب سے زیادہ تو شوق میں تھی جب ملا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب پلان تھا اور آپ نے کیا, یہ میں کبھی کبھی مجھے بس ہنسی آتی ہے کہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اور مجھے یہ بات واضح کرنی کیوں پڑ رہی ہے. تو اکثر بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں بس میں نے تو صرف یہی سوچا کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے زندگی میں اس موقع کو کس طرح دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہوں. تو جب مجھے گلوبل اٹینشن ملی تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے ایک گلوبل ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس کے ذریعے میں دنیا میں تمام بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر سکوں. تو اس کے ذریعے پھر میں نے ملالہ فنڈ بنائے اور اب پاکستان اور دوسرے ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی ہوں. یہ واقعی آپ لیکن آئی تھنک جو بھی لوگ جو کمیٹڈ ہے سوشل جسٹس کے لیے, میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کیونکہ میں نے پوری عمر ایکٹیویزم میں گزاری ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا تبدیلی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم سب دیکھ رہے, ہم نے سالوں تک دیکھا ہے کہ ہم بار بار بولتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اسٹریٹجیکلی سوچنا چاہیے کہ ویئر از دا ریئل پاور, ہم لوکل لوگوں کو کس طرح امپاور کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی جو لوگ بہتر سوچتے ہیں ان کو سسٹم کے اندر جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان پوزیشنز پہ نہیں جائیں گے اور ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے تو پھر ریئل چینج کی امید بہت کم ہو جاتی ہے. آپ نے کہا ڈس اوبیڈینس اور ایجیٹیشن پہ آپ کریں گی کبھی ایکٹیویزم اگر موقع آیا. مجھے ابھی بات بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا اف ناٹ یو دین ہو, اف ناٹ ناؤ دین وین. تو میں بھی آپ کے گھر آیا تو میں آپ کا انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپلوڈ کروں ایک سٹوری. سو میں انٹرنیٹ کر رہا تھا تو مجھے اثر نے شاید بتایا کہ انٹرنیٹ خراب ہوا ہے. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ انٹرنیٹ ابھی خراب ہوا ہے یا 2023 میں جب سے اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کیا پیلسٹائن میں جب سے خراب ہے؟ کیونکہ آپ چپ رہے ہیں, آپ انگلش میں فلوئنٹ ہیں, پشتو میں, اردو میں, بٹ یہاں پر آپ سائلنٹ رہنے میں فلوئنٹ رہی ہیں. تو کیوں نہیں آپ نے اس طرح سے بات کی جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے یہ میں نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں کہ ملالہ یو ہیو بن سائلنٹ. ابھی بھی کامنٹ کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ یو ہیو بن سائلنٹ. یہاں تک کہ میں بار بار مطلب جب میں پیلسٹائن کے ایشو پہ ایک ٹویٹ بھی کرتی ہوں لوگ پھر بھی کہتے ہیں یو ہیو بن سائلنٹ. میں نے اکتوبر 2023 سے بولا ہے اس ایشو پہ جب سے اسرائیل نے یہ جینوسائیڈ شروع کیا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی بس ملالہ یہی جو آپ نے ابھی کہا نا کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کیا تھا, لوگ یہی سننا چاہ رہے تھے آپ سے 23 سے, تو اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے؟ دیکھیے اس وقت بہت زیادہ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے, بہت لینگویج یوز کر رہے تھے, اور یہ تو میں بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں, بہت کنسسٹنٹلی کر رہی ہوں. اور میں نے جینوسائیڈ کا ورڈ بھی یوز کیا ہے. میں تو کچھ مہینے بعد جب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس کو جینوسائیڈ کہا تو میں نے اپنی آواز اس کے ساتھ شامل کر لی اور آئی کالڈ اٹ اے جینوسائیڈ. تو آئی ہیو بن ویری کنسسٹنٹ ان مائی سپورٹ. میرا جو شروع سے کنسسٹنٹ میسج تھا وہ یہ تھا کہ سیز فائر, امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے. آخر میں سب لوگ 2 سال کے بعد پھر سب کہتے کہ سیز فائر کر لو کیونکہ سیز فائر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بٹ دیٹس ناٹ سفیشینٹ. وہاں سے شروع ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہیومینیٹیرین ایڈ لوگوں کو ملنا چاہیے, اور پھر غزہ کے فیوچر کے بارے میں بات ہونی چاہیے. تو یہ باتیں میں بہت شروع سے کنسسٹنٹلی کر رہی تھی. کسی بھی انٹرویو میں اگر بات کرنے کا موقع ہے تو میں نے بتایا کہ اسرائیل کو
جو وہ وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں اور جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وہ کمٹ کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہے، ان کے خلاف ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اور جس طرح سب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہمیں وی شوڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. تو اس کے بارے میں میں نے بہت کنسسٹنٹلی بات کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک گروپ ہے جو کہ بس ڈینائل میں ہے، کہ میں جو بھی کہوں ان کو لگتا ہے کہ بس کچھ مسنگ ہے، کہ کل کیوں نہیں بولا، ایک سیکنڈ پہلے کیوں نہیں بولا. میں یہ بات واضح کروں کہ میں نے فلسطین کے بارے میں صرف ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے بولا ہے. 2014 سے، جب میں 16 سال کی تھی تقریباً، اس وقت سے میں اس ایشو کے بارے میں بول رہی ہوں. مجھے ایک پرائز ملا تھا نوبل پرائز سے بھی پہلے، اس کا نام تھا ورلڈ چلڈرن پرائز، اور اس کے ساتھ 50,000 اماؤنٹ ایز اے پرائز آیا تھا. وہ میں نے ڈائریکٹلی اسکولوں کو ڈونیٹ کر دیا تھا پیلسٹائن میں. پھر اس کے بعد دوبارہ جب بھی کوئی ایشو آئے میں نے بولا. 2021 میں دوبارہ پھر ملالہ فنڈ کے ذریعے اور اپنے پرسنل ڈونیشنز کے ذریعے میں نے وہاں پر اسکولوں کو سپورٹ کیا، اور وہاں پر پھر حملے ہوئے تھے، میں نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اسرائیل کو کال آؤٹ کیا، اور میں نے بولا کہ فلسطین کے بچوں کو ایک کلاس روم کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ ربل میں ہونا چاہیے، کہ ان کے اسکول گرے ہوئے ہو، دھماکے سے اڑائے گئے ہو، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے امید کر رہے ہو کہ ان کو پڑھنے کا موقع ملے. اور میں پیلسٹینین آرگنائزیشنز کا سوچتی ہوں جو کہ وہاں پر بہت بیسک اور ضروری نیڈز دے رہے لوگوں کو. اور ان ٹوٹل ہم نے 30 کروڑ سے زیادہ روپے دیے ہیں پیلسٹینین میں بچوں کو اور وہاں پر بچیوں کو. تو یہ سپورٹ تو میں جاری رکھوں گی، اور میں ہمیشہ پیلسٹینین لوگوں کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کروں گی. ہاں، میں ضرور مانتی ہوں کہ میں پیلسٹینین نہیں ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے، لیکن جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف ہمیں کھل کر بولنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیلسٹینین لوگوں کی آواز کو بھی آگے لانا چاہیے. وہ اپنے اس کاز کے بیسٹ ریپرزینٹیوز ہیں، بیسٹ ایکٹیوسٹ ہیں. مولانا، آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ شاید سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے، بٹ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہیں اسرائیلی لابی آپ کو سپورٹ تو نہیں کرتی؟ اور شاید اسی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کب بولا ہے آپ نے، ہمیں کیوں نہیں نظر آیا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ملالہ یہ جو ساری باتیں آج آپ کر رہی ہیں یہ نظر نہیں آئیں. تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. مطلب میں نے ٹویٹس کیے ہیں، میں نے کنسسٹنٹلی، میں آپ کو فون پہ دکھا دیتی ہوں، 1 منٹ. دیکھیے آپ یہ سارے اسکرین شاٹس، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ یہ اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں، بٹ آل آف دیز. ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے بہت سپورٹ کیا پیلسٹائن کو 2023 سے پہلے بھی، آپ نے مجھے ٹویٹس دکھائیں، بہت ساری چیزیں دکھائیں، ٹھیک ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ہیلری کلنٹن کے ساتھ یہ براڈ وے پروڈیوس کرنے کا؟ پھر آپ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی، اور وہ خاتون جو بہت بڑی سپورٹر رہیں اسرائیل کی اور اس تمام ایشوز کے اندر، جب ساری دنیا کے خلاف بول رہی تھی، برٹش اخبار بول رہے تھے، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، اسرائیل کے ساتھ، اور آج بھی کھڑی ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی؟ دیکھیں، اس میں بہت جو باتیں آپ نے کی وہ غلط ہے. سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے ہلری کے ساتھ کوئی فوٹو لی ہی نہیں. کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ ایک شعر ہے کہ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے، کتنے سچے تھے جھوٹ اس کے. آپ کی تصویر آئی ہے ساتھ، آپ نے ساتھ اس کے کو پروڈیوس کیا ہے، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھیں، ایونٹ پہ آپ گئی تھیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. لوگ ہماری سپریٹ فوٹوز کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں فوٹو شاپ کر کے کہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے. ہم بالکل ایک ساتھ نہیں تھے اس وقت. پریمیئر پہ میں نے ایک سیز فائر پین پہنا تھا تاکہ میں اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کر سکوں پیلسٹینین کے ساتھ، لیکن وہ فوٹو کوئی نہیں وائرل کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو پروڈیوسر کا جو ٹائٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمبیسڈر ہو. آپ نہ وہ پلے پروڈیوس کرتے ہو، نہ آپ وہ ڈائریکٹ کرتے ہو، نہ آپ اسکرپٹ لکھتے ہو. آپ کو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ایز این ایمبیسڈر کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو. تو اس طرح اس شو کا بھی تھا. جو باقی درجنوں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے، مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ اور کون وہ لا رہے ہیں. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ باقی لوگ جو ہے یہ بھی ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اصل لڑائی جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں اور کس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں پتہ نہیں سیم آکسیجن لے رہی ہوں
اس طرح کے کرٹیسزم کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. لائک پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیم ہی پلانٹ پہ رہ رہے تو ہم سب گنہگار ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارا سٹانس ہے اس پہ کھڑے ہو, اور جو میرا سٹانس ہے پیلسٹائن پہ اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اور جو کام کرنا ہے, پیلسٹینین آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرنا ہے, سیز فائر کے لیے بولنا ہے, جینوسائڈ کو کال آؤٹ کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کنسسٹنٹلی بولا ہے. تو ہاں, اگر ماضی میں ہم ان کے ایونٹس پہ گئے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہے, وہ ایک الگ کانٹیکس تھا. جب یہ غزہ والی سچویشن ہوئی اس کے بعد سب کو کلیئر نظر آ رہی تھی بات کہ کن لوگوں کا کیا سٹانس ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو ہے اپنے سٹانس پہ بہت کلیئر ہونا چاہتا ہوں. تو آپ اس کے بعد ہلری کلنٹن سے جو 2023 اس کے بعد آپ کبھی نہیں ملی؟ نہیں, میں کبھی نہیں ملی. اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ملی؟ پہلے ملی ہوں. انہوں نے وہ کلنٹن انیشیٹو پہ 1-2 دفعہ مجھے بلایا تھا, وہ میں نے وہاں پہ اسپیچ دی, لیکن اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون کیا کرتا ہے, یہ ٹائٹلز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلنٹن آرگنائزیشن تھا, انہوں نے افغان ویمن ایکٹیوسٹ کی ایویکیویشن میں بھی ہیلپ کی تھی. اگر آپ دیکھیں نا پاکستان میں, پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس ہر کسی سے نفرت کریں کیونکہ ان کا ایک نقطۂ نظر مختلف ہے, انہوں نے کوئی کام ڈفرینٹلی کرتے ہیں. تو میرا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے انڈیویجولس کو اٹیک کریں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کون کہ صحیح راستہ کیا ہے. تو جو پیلسٹائن کا کیس ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے, جو وہاں کے لیڈرز ہیں, ان پہ پریشر ڈالیں. جو یو ایس کے جو آفیشیل ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, جو آفیشیل رولز میں ہیں, ان پہ پریشر ڈالیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس پاور ہے کہ وہ فیصلے مختلف طریقے سے کریں. ملالہ, تصویر جھوٹ, یہ جو پورا پروڈیوس ہوا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ سب جھوٹ. ہلری کلنٹن سے آپ ملی نہیں, یہ جھوٹ, یہ سب کچھ جھوٹ ہے. بالکل, یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصل میں 2022 میں 2 خواتین میرے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ ایک پلے ہے, میوزیکل ہے, جس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا میں اس کو پروموٹ کر سکتی ہوں, اور وہ چاہتے کہ میں ایگزیکٹو پروڈیوسر بن جاؤں. تو میں نے ہاں کر دی. تو باقی بس پھر جو انہوں نے جب پروجیکٹ ریلیز کر دیا, میں نے جا کے اٹینڈ کر دیا اور میں نے سپورٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی باقی ادر ایگزیکٹو پروڈیوسرز تھے, نہ میں ان سے ملی, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے. تو دس از دا آنسر. اچھا, تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ اگر سب جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ دیکھیے, سچ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے کہ میں اچھے پروجیکٹس کو سپورٹ کروں. میں نے ایک پروڈکشن کمپنی بنائی ہے جس میں جو بھی خواتین اچھے ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے, موویز بنانا چاہتی ہے, میوزیکل بنانا چاہتی ہے, تو اگر اس کے لیے میں ایک انٹرویو دے دوں یا اس ایونٹ کو اٹینڈ کر دوں, ان کے پروجیکٹ کو سپورٹ ملتی ہے. میرا اتنا کچھ جاتا نہیں ہے, تو اس لیے یہ کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی آتی ہے. اسٹوری ٹیلنگ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے ایڈوکیسی میں, کہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ بچہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے. تو اگر ایک مووی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, ٹی وی شو کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, تو اس سے ہم لانگ ٹرم چینج دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا ویژن ہے. تو اس لیے میں سارے طریقے ایکسپلور کرتی ہوں کہ ہم ڈائریکٹلی آن دا گراؤنڈ پروجیکٹ کیسے کریں, اسٹوری ٹیلنگ کو کیسے سپورٹ کریں. اور تو اس لیے میں یہ سارے پروجیکٹ کرتی ہوں. اس میں بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ایکٹر بن رہی ہوں یا میں کریکٹ الفاظ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, لیکن اچھا مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے سوال آپ سے کیا تھا جی, اس میں آپ میوٹ لگ گیا اسرائیلی لابی کے بارے. آپ نے کچھ نہیں بتایا اسرائیلی لابی کا, جو لوگ الزام لگاتے ہیں آپ پہ. دیکھیے, یہ الزامات تو میں کب سے سنتی آ رہی ہوں. آپ اس کی ایجنٹ ہے, اس کے لیے کام کر رہی ہے, اس کی لابی میں آ گئی ہے. جو میں کام کر رہی ہوں دیٹ ریفلیکٹس ویئر آئی اسٹینڈ. تو کھوجے, بک کرے, اپنا بنائے. اتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں, اوپر نیچے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے کچھ عرصے کے اندر. آپ بہت کم بولتی ہیں پاکستان کے بارے میں. ایز یو سیڈ کہ میں وہ اگریسولی وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ انقلابی مزاج ہے اپنا, کنٹروورسی پہ راج ہے اپنا, بولتی ہوں تو شور مچتا ہے, خاموشی احتجاج ہے اپنا. تو آپ کے پاکستان کے معاملے میں خاموش رہ کے احتجاج کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, سانحہ ہوتا ہے تو 1 منٹ کا سائلنس ہوتا ہے, کیونکہ خاموشی سب سے بڑا احتجاج ہے, لیکن آپ کا سائلنس بہت لمبا ہے. اگین وہ بچی جو کھڑی ہو جاتی تھی آگے طرف باندھ کے, وہ کیوں نہیں بول رہی پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی کہ میں پاکستان کے ہر ایک ایشو پہ ایکسپرٹ ہوں, اور یا مجھے ہی ہر ایک ایشو پہ ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. ہے باہر باقی لوگ ہیں جو ایکٹیویزم کرتے ہیں, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ میرے گائیڈ لائنز ہے جس کے مطابق میں اپنی
پلیٹ فارم کو پھر استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف میں بات کرنا چاہتی ہوں. جو پاکستان میں مائنورٹیز ہے جو اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں, یا جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان ایشوز پہ بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ مائنورٹیز ہے, یہ وائس لیس لوگ ہیں اور یہ پاکستان کا حصہ ہے, تو ان کی آواز کو سننا اور ان کی آواز کو ایمپلیفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں, دوسری طرف جو پولیٹیکل ایشوز ہے, میں آئی ول ایڈمٹ کہ میں اتنا پالیٹکس میں اب نہیں ایکٹیولی انفارمڈ رہتی, تو مگر یہ بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو خواتین کی حق کی بات ہے اس میں اگر وہ سیاست میں بھی ہو, میں خواتین کی سیفٹی کے لیے بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین کو پریزن میں ڈالا گیا ہے, تو یہ تو بالکل ناانصافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, میں نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا ایک تھوڑا سا ایک عرصہ میں نے دیکھا ہے, اور میں نے 3 پرائم منسٹرز دیکھے جو چینج ہوئے ہیں, جن کو نکالا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تو اس پہ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہے اور عمران خان ابھی جیل میں ہے. تو یہ جو پاکستان کے لوگ جو ایک انصاف کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک ملک میں مضبوط جمہوریت ہو, تو میں لوگوں کے ساتھ بالکل اس جدوجہد میں شامل ہوں. اور میں بھی, کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ گرلز ایجوکیشن ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی ایک مضبوط جمہوریت ضروری ہے, اسٹیبلٹی ضروری ہے, امن ضروری ہے. تو اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی اور جمہوریت کمزور ہوگی تو بچوں کا بھی مستقبل پھر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں, تو آپ کون سا والا پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, جو اندر ہے یا باہر ہے؟ دیکھیں, میری امید تو یہ تھی کہ اگر میں پرائم منسٹر بنوں گی تو کچھ کر پاؤں گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اتنا کچھ کر نہیں سکتے, اور پھر اندر باہر والا بھی ایکسپیرینس انکلوڈیڈ ہے. آئی تھنک ہر ایک پرائم منسٹر کو دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی کتاب تو ہے نا, فائنڈنگ مائی وے ٹو پالیٹکس. پالیٹکس نہیں لکھا آپ نے, لیکن نہیں, فائنڈنگ مائی وے ٹو چینج, فائنڈنگ مائی وے ٹو ریئل چینج. اور یہ بات ضروری ہے آئی تھنک پاکستان میں کہ صرف سیاست ہی نہیں ہے جس سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, اور بھی طریقے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس لا سکتے ہیں, اپنے ہنر کو استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اپنی گائیکی کے ذریعے. آپ لوگوں میں تعریف کریں گے تو میں پھر اٹیک نہیں کر سکوں گا. یہی میرا وہ مقصد ہے کہ آپ یہ اٹیک کرنا چھوڑ دیں. شہزاد رائے اچھے سنگر ہیں, اتنے برے نہیں ہے, ایون تو آپ سے کافی مہان سنگر ہے, بہت بڑے بڑے سنگر ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ کو کیوں اتنا کریڈٹ ملتا ہے, آپ کیوں اتنے مشہور ہوتے ہیں. ہاں, مجھے ابھی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے پن لگائی ہوئی تھی وہاں پر پیلسٹائن کے لیے. آئی ایم شیور آپ بہت کچھ اور بھی کر رہی تھیں. ہر دفعہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پریشر آنے کے بعد آپ ریئیکٹ کرتی ہیں؟ پیلسٹائن میں لگا لوگوں کو یہ ہوا, آپ نے ایکسپلین کیا. پاکستان میں بھی یہی لگتا ہے. آج شاید ہم انٹرویو بھی اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ شاید جو ایک اٹیک آتا ہے کہیں سے, اس پر آپ وقت پر نہیں بولتی, اور پھر جب وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے, اور پھر آپ اس سے بات. تو پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ایروپلین موڈ پہ ڈالا ہوا ہے آپ نے پاکستان کو. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ بیک لیش جب آتا ہے کہیں سے پھر ہی آپ کو بولنا ضروری ہوتا ہے, پھر ہی پن لگانا ضروری ہوتا ہے؟ آپ پرو ایکٹیولی کیوں نہیں کر دیتی؟ اب خاص طور پہ پاکستان کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پرو ایکٹیولی کیوں نہیں آپ آگے آ جاتی بہت ساری چیزوں کے اندر؟ دیکھیے, پتہ نہیں, لوگ اگر ایک سیکنڈ بھی میں لیٹ ہو جاؤں تو لوگ کہتی ہیں آپ نے دیر کر دی. ایسا امپریشن ملتا ہے کہ جیسے میں ہی ذمہ دار ہوں وہ مسئلہ کریٹ کرنے کے لیے, اور یہ رک ہی اس لیے نہیں رہا کیونکہ میں نے کچھ بولا نہیں. تو یہ تو بہت ہی غلط امپریشن ہے. اگر میں کچھ کر پاتی, اگر یہ پاسبل ہوتا کہ میں جنگیں روک پاتی, تو میں تو ہر دن ہر سیکنڈ میں ٹویٹ کرتی رہتی, ہر سیکنڈ میں بولتی رہتی. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم ریئل امپیکٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. چلو میں ابھی 3-4 چیزوں کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینج ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے ٹویٹ سے چیزیں چینج نہیں ہوتی, بٹ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی لڑکی جو شاید آج ہمارے ساتھ نہیں ہے یہاں پر اور نوبیل جیتی ہوئی ہے, یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. شاید ہو سکتا ہے آپ سائلنٹلی بہت کچھ کر رہی ہوں, لاؤڈلی بول نہیں رہی ہوں. تو کبھی کبھی کینسر کے پیشنٹ کو دوائی سے زیادہ ہوپ کی ضرورت ہوتی ہے. 4 لوگ کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں نا کوئی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, تو وہاں پر آپ کہتی نہیں میں کیمو تھراپی بھی کر رہی ہوں, میں یہ بھی کر رہی ہوں. کھڑے ہو کے بولے یار میں تمہارے ساتھ ہوں, میں کروں گی, میں لڑوں گی تمہارے لیے. صحیح ہے, میں مانتی ہوں کہ سولیڈیرٹی اور لوگوں کے ساتھ جا کے بتانا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, یہ اچھا لگتا ہے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس سے علاج نہیں ہوتا, کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا اس سے. کیمو تھراپی اصل ٹریٹمنٹ, اس سے بہتری آ سکتی ہے. سر مجھے بہت خوشی ہے ملالہ
کیا آپ نے اس بات کو سمجھا کہ جب تک ہم ٹیچنگ کو سائنس نہیں ٹریٹ کریں گے اور وہ ٹیچرز جن کو سمجھ نہیں ہوگی کہ بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے ان کو ہم اجازت دے دیں پڑھانے کی, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کے لیے یہ کام کیا ہے, بیکاز یہ ماسٹرز ڈگری جو ہوگی یہ پورے ملک کی بچوں کی تعلیم کے اندر جو ان کی گروتھ ہوگی اس کا فیوچر ہوگا. نہیں, آپ بہت اچھا کام کریں, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ ہم جو چینج دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے, اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ سسٹمک چینج ہے, اس میں ریفارمز شامل ہے, اس میں کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے, اویئرنیس لانی ہے, پالیسیز چینج کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بہت محنت اور مشکل کا کام ہوتا ہے, لیکن یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اس لیے ہم سب نے مل کے آگے کام کرنا ہوتا ہے. جو آپ کر رہے, جو میں کر رہی ہوں, جو باقی ایکٹیوسٹ کر رہے, ان کے ذریعے ہی پاکستان میں ہم تعلیم میں بہتری لا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نوجوان ہے, بہت زیادہ نوجوان ہے, اور یہ تو ایک پوٹینشل ہے, ایک اپرچونٹی ہے. اتنے لوگ محنت کرتے ہیں, تو اگر ہم انویسٹ کریں گے پاکستان میں بچوں کی تعلیم میں, تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, اکنامکلی بھی, سوشلی بھی, ہمارے ہیلتھ میں بھی امپرومنٹ آئے گی, ہمارے عورتوں کو اور مواقع ملیں گے, ملک کی بہتری آئے گی. تو میں تو کبھی سوچتی ہوں کہ ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اتنا بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے لیے. تو ہم سب مل کے کام کریں گے, اور ہر بچی کا یہ خواب جو ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, اس کو پورا کریں گے, تو پاکستان کا مستقبل مجھے اور بھی بہتر نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہو, آپ بس میری اسکرپٹ کو فالو کریں, آپ ٹھیک ہو. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ.